بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک بہت ہی ٹپیکل موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسے جانور کا ذکر یہاں پر کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر اس کا نام زبان پر لیا جائے تو 40 دن تک زبان جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی، اور اس قسم کی باتیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ جانور کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حد یہ ہے کہ جس جانور کا نام لینے سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ اس کا نام لینے سے 40 دن تک یا جتنے دن تک بھی دعا قبول نہ ہو، لیکن قرآن کریم نے اس کا نام ایک جگہ پہ نہیں لیا، 5 مقامات پر اس کا نام لیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ اتنا ہی برا جانور ہوتا کہ اس کا نام لینے سے زبان نجس ہو جائے، تو بتائیے پھر قرآن کریم نے 5 مرتبہ اس کا نام کس طریقے سے لیا ہے؟ قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا نام لینے سے نہیں، آپ اس کا نام لینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان نجس ہو جاتی ہے، لیکن انسان سارا دن حرام کھاتا ہے، سارا دن حرام دیکھتا ہے، سارا دن حرام کاریاں کرتا ہے، تب یہ نہیں سوچتا کہ اس کی زبان نجس ہو گئی ہے، اس کا وجود نجس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نام لینے سے کسی جانور کی زبان نجس کیسے ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خرافات ہے۔ اس کا نام لینے سے قرآن کریم نے اس کا نام واضح طور پہ لیا ہے، خنزیر، اس کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، اور 5 مرتبہ 2 طرح سے اس کا نام آیا۔ آپ دیکھیں، خنزیر بھی آیا ہے اور خنازیر جو خنزیر کی جمع ہے، یہ بھی قرآن کریم میں نام آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خرافات ہے۔ اس کا نام لینے سے زبان نجس نہیں ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ خنزیری صفات اپنانے سے اور خنزیر کھانے سے آپ کے وجود کے اندر نجاستیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کی فکر کے اندر نجاست پیدا ہوتی ہے۔ نہیں یہ کہ اس کا نام لینے سے نہیں، آپ خنزیر کھا لیں تو کچھ نہیں، نام لینے سے زبان نجس ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی خرافات ہے یہ۔ قرآن کریم نے اس کا 5 مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ 4 مرتبہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ مفرد صورت میں، واحد کی صورت میں استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اس کا ذکر آیا ہے، خنزیر، اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر سورہ انعام کی آیت نمبر، سورہ انعام 6 سورہ اور اس کی آیت نمبر 145 میں اس کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی اس کی حرمت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 15 میں بھی اس کا خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور دوسرا مورد جہاں پہ خنازیر جمع ہے خنزیر کی، یہ پورے قرآن کریم میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں۔ بس سورہ مائدہ میں در حقیقت 2 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، مفرد کی صورت میں خنزیر آیت نمبر 3 میں، اور آیت نمبر 60 میں جمع کی صورت میں خنازیر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس عزیزان محترم، ہم یہاں پر سب سے پہلے اس مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 173 کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ توجہ فرمائی آپ نے، آیت کریمہ ہے قرآن کریم کے لیے، اس میں لفظ خنزیر موجود ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہاں پہ بھی عزیزان محترم توجہ فرمائیں، اس آیت کی کا پہلے میں ترجمہ بیان کروں اور پھر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ اس نے تم پر مردہ جانور، حرم علیکم المیتہ، بتحقیق کہ اس نے تم پر مردہ جانور، والدم اور دم، خون کو حرام قرار دیا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، وہ بھی عزیزان محترم حرام ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو کر فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
ولا عادن فلا اسم علیہ، بس جو شخص مجبور ہو کر مثال کے طور پہ صحرا میں گر گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اب کرے تو کیا کرے، مرے یا اس کا گوشت کھائے، کہا تو اس کے اوپر خداوند عالم نے کہا اگر وہ سرکش نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے، بھون بھون کے کھانے والا نہیں ہے، لذتیں لے لے کر کھانے والا نہیں ہے، برگر میں رکھ کے کھانے والا نہیں ہے، ان میں سے کچھ کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کہ اگر نہیں کھایا تو صحرا میں تڑپ کے مر جائے گا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ خداوند عالم جانتا ہے کہ آپ اس وقت مضطر ہیں، آپ اس وقت غیر باغن ہیں، آپ اس وقت ولا عادن ہیں، اس لیے کہ آپ کی یہ عادت نہیں ہے، آپ مختار نہیں ہیں، آپ حالت اختیار میں اس کو نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ آپ مر جائیں گے اگر اس وقت نہیں کھائیں گے، تو خداوند عالم نے کہا فلا اسم علیہ، تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم و کرم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ تکرار ہوئی ہے، جن 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے خداوند عالم نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر اسی طرح سے بیان کیا ہے، 2 مرتبہ مکہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں، اور 2 مرتبہ عزیزان مدینے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ حکم نازل ہوا ہے، 4 مرتبہ ان کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ یوں لگتا ہے عزیزان محترم کہ پہلی مرتبہ اوائل بعثت کا زمانہ تھا جب ان کی حرمت کی خبر دی گئی، دوسری مرتبہ پیغمبر کے مکہ میں قیام کے آخری ایام تھے، تیسری مرتبہ عزیزان محترم ہجرت مدینہ کے ابتدائی ایام تھے، اور چوتھی دفعہ پیغمبر کی عمر کے آخری دن تھے کہ سورہ مائدہ میں اسے بیان کیا گیا، جو قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ بس یوں 4 مرتبہ خداوند عالم نے اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے اور اس کا نام لیا ہے باقاعدہ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون سا جانور ہے اور کیا ہے۔ نزول آیات کا یہ انداز بے نظیر یا کم از کم نظیر ہے، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہے، اور ان چیزوں میں موجود بہت زیادہ بدنی اور روحانی خطرات کی وجہ سے ہے، اور اس بنا پر بھی کہ لوگ اس کے کھانے میں زیادہ مبتلا تھے، اس لیے خداوند عالم نے واضح طور پر اس کا نام لے کے بتایا کہ دیکھو یہ حرام ہے، اور 4 مرتبہ اس کی حرمت کا تذکرہ کیا خداوند عالم نے، توجہ فرمایا آپ نے اس طریقے سے۔ اب دیکھیں کہ خنزیر کے گوشت کے جو مضر اثرات ہیں، جو اس آیت کے اندر تیسری چیز بیان کی ہے جس کا کھانا آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، گوشت خنزیر کا گوشت جو ہے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم جدید کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے عزیزان محترم کہ اس کا کھانا جنسی امور میں بے رحم روی کا باعث بنتا ہے، اور یہی اس کی نفسیاتی تاثیر جو انسان کی فکر کے اوپر، انسان کی عادات کے اوپر، انسان کے اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جو مشاہدے میں آ چکی ہیں یہ باتیں۔ آپ دیکھیں شریعت حضرت موسیٰ میں بھی سور کا گوشت حرام تھا، موجودہ اناجیل میں آپ اٹھا کے دیکھیں گنہگاروں کو سور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا پروردگار عالم نے، چاہے وہ قوم یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو توریت میں بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اناجیل میں بھی، آپ دیکھیں کہ اناجیل کے اندر بھی گنہگاروں کو یہاں تک کہ سور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ داستانوں میں سور کو مظہر شیطان کے عنوان سے متعارف کروایا گیا ہے، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی کتنا اس جانور کو برا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سور غلیظ چیزیں کھاتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ اپنی ہی غلاظت کو کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سب پر واضح ہے عزیزان محترم کہ اس پلید جانور میں 2 قسم کے خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں، جن میں سے وہ کون سے خطرناک جراثیم؟ ایک تو ترشین اور دوسرے کو کریم کدو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس کا گوشت کھانے پر مصر ہیں بہت سے لوگ۔ صرف ایک ترشین ہر ماہ 15,000 انڈے دیتا ہے، اتنا خطرناک قسم کا یہ جراثیم ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں
توجہ کریں اور اس پر کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں تو ارباب علم بیان کرتے اس کے بارے میں۔ انسان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے یہ ترشین۔ مثال کے طور پر دیکھیں کون کون سی بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں، جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ان میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ مثلا خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، سر درد، توجہ فرمایا آپ نے، اسی طرح سے ایک مخصوص قسم کا بخار انہیں گھیر لیتا ہے، اسہال یعنی دست، آپ دیکھیں درد روماتیسم، ہڈیوں کا درد ان کے بدن میں آ جاتا ہے، اعصاب کا تناؤ، جسم میں خارش پیدا ہو جاتی ہے، بدن میں چربی کی کثرت پیدا ہونے لگتی ہے، تھکن کا احساس کرتا ہے انسان، غذا چبانے اور نگلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے انسان کو، نہیں کر سکتا یہ کام اب، سانس لینا اس کے لیے سانس رکنے لگتا ہے۔ اس قسم کی مختلف بیماریاں انسان کے وجود میں نمودار ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ ترشین کی وجہ سے۔ اور ترشین کی سب سے بڑی مقدار کہاں پر پائی جاتی ہے؟ عزیزان محترم اسی خنزیر یعنی سور کے گوشت میں۔ آپ اندازہ لگائیں، توجہ تو کیجیے، 1 کلو گوشت میں 40 کروڑ تک نوزائیدہ ترشین ہو سکتے ہیں، یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، توجہ فرمائے اپنے۔ انہی وجوہ کے پیش نظر چند سال پیشتر حکومت روس نے اپنے ایک علاقے کے اندر سور کے گوشت کھانے پر پابندی لگا دی، توجہ فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ممالک کہ جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں تو قرآن کریم کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس گوشت کو حرام قرار دیا، اور آج دنیا اس پر تحقیق کر رہی ہے کہ اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا، اس میں کون سی مشکلات پائی جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی برگر سمجھ کے، فلاں چیز سمجھ کے، فلاں چیز سمجھ کے کھانے پر مصر ہیں، تو جو کھائیں گے تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھائیں گے۔ جی ہاں عزیزان محترم توجہ فرمائیں، یہ روشن بینی کے یہ احکام جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کی تازہ جلوے نمایاں ہوتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے دین اسلام ہی کا حصہ ہیں۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آج کی جدید وسائل کے ذریعے ان تمام جراثیم کو عزیزان محترم مارا جا سکتا ہے اور سور کا گوشت ان سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن صحت کے جدید وسائل کے ذریعے یا سور کے گوشت کو زیادہ حرارت دے کر پکانے سے یہ کیڑے کا مکمل خاتمہ بھی کر دیا جائے، تب بھی توجہ رکھیے گا، اگر یہ کیڑے مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں تب بھی سور کے گوشت کا نقصان دہ اور مضر ہونا قابل انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر یہ تو مسلم ہے کہ ہر جانور کا گوشت اس کی صفات کا حامل ہوتا ہے، اور غدودوں کے وجود میں آنے میں یعنی گلینڈز اور ہارمونز کے ذریعے کھانے والے اشخاص کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جو گلینڈز بن رہے ہیں انسان کے وجود میں، انسان کی ہارمونز بن رہے ہیں، جب وہ اس گوشت کے کھانے کے بعد وجود میں آئیں گے تو آپ دیکھیں بہرحال وہ ہارمونز اپنا اثر کرتے ہیں انسان کے اخلاق کے اوپر، لہٰذا ممکن ہے کہ سور کھانے والے پر سور کی بے لگام جنسی صفات اور بے حیائی جو اس کی واضح خصوصیات میں سے ہے اثر انداز ہو جائے۔ مغربی ممالک میں جو شدید جنسی بے راہ روی پائی جاتی ہے، اس کا ایک اہم سبب اس گندے جانور کے گوشت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجئے کہ خداوند عالم نے 1400 سال پہلے اس کے کھانے پر اسی لیے پابندی لگائی۔ اب آئیے آپ اس طرف کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اس خنزیر کا تذکرہ ہے اور اس کے گوشت کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں بھی لفظ خنزیر استعمال ہوا ہے اور اس کے حرام گوشت ہونے کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے حرام گوشت ہونے کو بیان کیا۔